روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. جیسے فرمایا ام هل تستوی الاعمی والبصیر، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح یہ ادارہ آپ کو بتا رہا ہے بچوں کہ شرک اور توحید برابر نہیں ہو سکتے. شرک ایک کرنٹ ہے، ہائی ٹینشن تار، جس کے ساتھ آپ جڑیں گے تو وہ آپ کی جان لے لے گا. اور توحید ایک زندگی ہے جو آپ کے سینوں میں امانت بن کر آئے گی. تو اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. توحید کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کیجئے. سر، پیر، ہاتھ یہ کہیں بھی بچتے رہیں اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ جو پیشانی ہے جبہتوں، یہ جو فور ہیڈ ہے، یہ عقیدہ لے کے جائیے اس ادارے سے کہ یہ صرف اللہ کے سامنے جھکانی. دوسرے نمبر کے اوپر سنت اور بدعت. سنت ایک نور ہے اور بدعت ایک تاریکی ہے. بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے اور سنت کا نور اپنے سینوں میں لائیے. جن بچوں کو سونے کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، بیت الخلا جانے کی دعائیں، نکلنے کی دعائیں، مسجد میں جانے کی دعائیں، نکلنے کی دعائیں آپ کی معلمات اور آپائیں پڑھا رہی ہیں، وہ اس لیے آپ نے نہیں پڑھنی کہ آپ نے U1 U2 U3 T1 T2 T3 کے اندر آپ نے کوئی کامیابی کے نمبرات لانے، بلکہ آپ نے یہ دعائیں اس لیے سیکھنی ہے کہ یہ پوری زندگی آپ کے کام آنی ہے. اور مرنے کے بعد ان دعاؤں کے بارے میں جو آپ سے سوالات کیے جائیں گے ان کی آپ نے اس دنیا میں رہ کر تیاری کرنی. ظاہر ہمارا ٹھیک ہے، بالکل ٹوپی ہے، پینٹ شرٹ ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، لیکن اندر ہمارا کب بنے گا؟ جب دینیات اور اسلامیات میں پڑھائے جانے والے نصاب کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ دیر لب کشائی کی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ادارے میں آ کر جو خوشی ہوئی ہے یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور حضرت مولانا کے حسن ظن کو ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے. بہت محنت، ابھی ناظم تعلیمات صاحب کے بارے میں بتایا، ندوی صاحب کے بارے میں بتایا، اور میرے خود تعلیمی زمانے کے سینئر ساتھی ایک دو جن سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان حضرات کی بہت بڑی محنت ہے اس ادارے کے اندر. تو اس لیے ذرہ ذرہ جو ہے الحمدللہ جو چمک رہا ہے اس کے پیچھے بانی کی فکر ہے، اس کے پیچھے مخلص کا اخلاص ہے، اس کے پیچھے داعی کی تڑپ ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس تحریک کے پیچھے کار فرما ہے. میں حضرت مولانا کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے چند لمحات کے لیے مجھے آپ کے درمیان حاضری کا شرف بخشا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک. یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن.